فی الحال جو ہمارے پاس فگرز آئے ہیں وہ لگ بھگ 100 کے قریب ہیں. اس میں رجوری میں بس کے حادثے میں کافی سارے قیمتی جانیں گئیں، لیکن ہم فی الحال صرف انہی کو گن رہے ہیں جن کی لاشیں جو ہیں ہم گاڑی سے باہر نکال پائے ہیں. کہا جاتا ہے کہ اس گاڑی میں 50 اور 60 کے درمیان لوگ سوار تھے. فی الحال 25 کے آس پاس ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ وہاں سے ریکور ہو چکی ہیں. ابھی ریاسی ضلع سے خبر آ رہی ہے ایک مکان کے گرنے کی، جس میں کئی سارے لوگ تھے. وہ بھی جانکاری حاصل کرنے کے بعد اس کے ڈیٹیلز ہم آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے. جس طرح میں نے آپ سے کہا، پورے علاقے آج کٹے ہوئے ہیں. مکمل کوششیں لگاتار 3 دن سے کشمیر کی وادی میں کہ ہم کسی طرح اننت ناگ، شوپیاں، کلگام ان علاقوں تک پہنچیں، لیکن نہیں پہنچ پائے ہیں. یہاں پہ بھی رجوری، پونچھ علاقوں تک ہم پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے. امید کر رہے ہیں کہ کل سے اگر موسم کھلنا شروع ہو جاتا ہے تو ان علاقوں تک ہم پہنچ پائیں گے. کشمیر کی وادی میں 3000 کے آس پاس گاؤں ہیں، جن میں سے 390 جو ہیں پوری طرح سے پانی کے نیچے آ گئے ہیں، اور 1225 جو ہیں وہ کسی نہ کسی طرح فلڈ سے جو ہے افیکٹڈ ہیں. اسی طرح جموں پروونس میں 3325 گاؤں میں سے 1010 گاؤں جو ہیں وہ فلڈز کے دائرے میں آ چکے ہیں. پارشلی یا فلی جو ہیں وہ فلڈ افیکٹڈ ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ایسے حالات میں جہاں قیمتی جانیں بھی گئی ہیں وہاں مالی نقصان بھی ہوا ہے. یا تو گھر فلی یا پارشلی ڈیمیجڈ، کھیتوں کو بھی نقصان ہوا ہے. دونوں طرف جموں پروونس میں بھی، کشمیر پروونس میں بھی فروٹ کراپ جو ہے وہ بھی بری طرح سے افیکٹڈ ہے. انفراسٹرکچر، ہمارے روڈز بہہ گئے ہیں. کچھ جگہوں پہ پلوں کو یا تو نقصان ہوا ہے یا پوری طرح سے بہہ گئے ہیں. واٹر سپلائی اسکیمز، آج بہت سے ہمارے واٹر سپلائی اسکیمز جو ہیں وہ یا تو کمپلیٹلی نان فنکشنل ہیں یا پارشلی فنکشنل ہیں، جن کو فلی فنکشنل بنانا جو ہے بہت ضروری ہے. میں اس موقع پہ تمام ان لوگوں کا شکریہ کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس مشکل گھڑی میں ہماری مدد کی، چاہے آرمی، ایئر فورس، NDRF، SDRF، JNK پولیس اور سول ایڈمنسٹریشن، اور وہ تمام لوگ جنہوں نے اس مشکل گھڑی میں ہماری مدد کرنے کی کوشش کی. مرکز نے ہمیں اشور کیا ہے کہ ریاست کو جتنی بھی مدد کی ضرورت ہوگی وہ مدد مرکز کی طرف سے ہم حاصل کر پائیں گے. میں لوگوں کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اس مشکل گھڑی میں ہم ان کا ہاتھ نہیں چھوڑیں گے. فی الحال ہمارا جو پہلا ٹاسک ہے، جو پہلی پرائیورٹی ہے، وہ ریسکیو کا کام ہے. ان لوگوں کو جو بارش کی وجہ سے، چڑھتے ہوئے دریاؤں کی وجہ سے کہیں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو سیفر ایریاز سے نکالنا، یا تو کشتیوں کے ذریعے، گاڑی کے ذریعے، یا ہوائی ہیلی کاپٹروں کا استعمال کر کے. کشمیر میں ابھی تک ہم ہیلی کاپٹر کا استعمال کر نہیں سکے، لیکن امید کر رہے ہیں کہ کل سے ہیلی کاپٹر وہاں سے اڑنا شروع ہو جائیں گے. جموں میں لگ بھگ 300 لوگوں کو ہم نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے جو ہے ریسکیو کر کے سیفر ایریاز پہ پہنچانے کا کام کیا ہے. تو جیسے میں نے کہا، فی الحال ہماری فرسٹ پرائیورٹی جو ہے وہ ریسکیو کا کام ہے. لوگوں کو خطرے سے باہر نکال کے سیفر ایریاز پہ پہنچانا
وہاں پہ ان کا خیال رکھنا، چاہے راشن، میڈیکل، ان لحاظ سے. اس کے بعد ہمارا ریلیف اور ریہیبلیٹیشن کا کام شروع ہو جائے گا. اس میں ظاہر سی بات ہے کہ ڈیمیجڈ انفراسٹرکچر کو نئے سرے سے بنانا پڑے گا، سڑکوں کو اور علاقوں کو دوبارہ جوڑنے کا کام، صاف پینے کا پانی، ان واٹر سپلائی اسکیمز کو دوبارہ سے چالو کرنا ہوگا. بجلی کا انفراسٹرکچر، بہت حد تک بجلی کا انفراسٹرکچر جو ہے اس کو نقصان ہوا ہے. پونچھ کو آج لگ بھگ پورے ضلع کو ہم بجلی سے فیڈ کر نہیں پا رہے ہیں، کیونکہ 4-5 ایسے ہمارے میجر ٹاورز گر چکے ہیں جن کو موسم ٹھیک ہو جائے تو نئے سرے سے بنانے کا کام جو ہے وہ شروع کرنا ہوگا. فی الحال ہمارے پاس ریاست میں اسٹیٹ ڈیزاسٹر ریلیف فنڈ کے تحت پیسے ہیں، لگ بھگ 1000 کروڑ کے آس پاس ہمارے پاس پیسہ ہے، جس میں کہ ہمیں گورنمنٹ آف انڈیا سے آتھرائزیشن مل چکی ہے کہ ہم وہ پیسہ جو ہے استعمال کر سکتے ہیں. اور آج ہوم منسٹر صاحب نے بھی ہمیں یہ اشور کیا ہے کہ پیسوں کی اس میں کمی نہیں ہوگی. جب بارشیں رک جائیں اور پانی کا لیول کم ہو جائے تو ہم اپنا میمورینڈم تیار کر کے مرکز کے پاس بھیج دیں گے. انہوں نے ہمیں یہ بھی اشور کیا ہے کہ مرکز کے طرف سے ایک سینٹرل ٹیم جو ہے منسٹروں کی اور افسروں کی وہ ڈپیوٹ کی جائے گی دونوں جموں اور کشمیر پروونس میں. وہ خود یہاں پہ حالات کا جائزہ لے کے ہمیں ریلیف جو ہے وہ بھیجنے کا کام کریں گے. تو میں آپ کے مادھیم سے لوگوں کو اشور کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے طرف سے کوئی کمی باقی نہیں رکھی جائے گی. لوگوں تک ریلیف مٹیریل اور انہیں معاوضہ پہنچانے کے لیے. حالات اس طرح کے حالات ہم نے پہلے دیکھے نہیں ہیں، اور میں یہی لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں ہو سکے وہ ہماری اس میں مدد بھی کریں. گورنمنٹ کے طرف سے ہم تمام وہ اقدامات اٹھا رہے ہیں جس سے کہ ہم لوگوں کو اس مشکل سے نکال پائیں. جہاں جہاں لوگ ہماری مدد کر سکیں وہاں پہ ہم اس مدد کے لیے ان سے مانگنا چاہتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ کے سوالات ہوں گے تو میں ایک ایک کر کے آپ کے سوال لے لوں گا. کیا ہم اس کو کیدارناتھ تہذیب نمبر 2 بول سکتے ہیں جس طرح سے؟ کیا ہم اس کو کیا کیدارناتھ تہذیب جیسے ہوئی ہے؟ اب آپ یہ اس طرح کے نام دینے سے تو مطلب آپ کے ٹکر وغیرہ تو چل جاتے ہیں. زمینی حالات تو وہی ہیں. وہاں پہ بھی بارش سے نقصان ہوا، یہاں پہ بھی بارش سے نقصان ہوا ہے. وہ ایک ریاست میں اس طرح کے حالات ہوئے، یہاں اس ریاست میں ہوئے ہیں. وہاں فی الحال ڈیتھ ٹول جہاں تک مجھے یاد ہے ڈیتھ ٹول اس سے تھوڑا سا زیادہ تھا. ہم امید کر رہے ہیں کہ ہم ڈیتھ ٹول کو جو ہے کم رکھ پائیں گے ریسکیو اور ریلیف آپریشنز جاری کر کے. ابھی تک ہم اس سے زیادہ ریسکیو کر لیتے لوگوں کو، لیکن موسم نے ہمیں اجازت نہیں دی. جہاں جہاں ہم لوگوں کو پہنچا پا رہے ہیں بہت مشکل سے، چاہے وہ NDRF کی ٹیمز ہوں، SDRF کی ٹیمز ہوں، اپنے پولیس یا آرمی کے لوگ ہوں، وہ اپنی جانوں کو جو ہے خطرے میں ڈال کے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس کا ثبوت اگر آپ کو چاہیے تو پلوامہ میں جس طرح آرمی کی ایک کشتی الٹ گئی اور ہمارے اس میں ایک افسر اور لگ بھگ 10 آرمی کے جوان پانی میں گر گئے، یہ اسی چیز کو مطلب دکھا دیتی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں خود اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے دوسروں کو نکالنے کا کام کر رہے ہیں. ہماری کوششیں تب تک لگاتار جاری رہیں گی جب تک ایک ایک کو ہم نکال کے سیفر ایریاز تک نہیں پہنچاتے. ساؤتھ کشمیر کو ابھی تک ہم پوری طرح سے ٹچ نہیں کر پائے ہیں. ایک NDRF کی خاص بٹالین جو ہے ہم نے اونتی پور میں اتارا ایئرپورٹ میں، کیونکہ سری نگر سے اتار کے ہم اس علاقے میں ان کو پہنچا نہیں پائے. اب اونتی پور سے اتار کے ہم ان کو ان افیکٹڈ ایریاز میں بھیجنے کا کام کر رہے ہیں جہاں سے وہ ریسکیو کا کام جو ہے وہ شروع کر پائیں گے. 2 اور جو ہے پلوامہ ضلع کو ہم نے بھیجے ہیں. بوٹس کی کمی ہے، میں مانتا ہوں. جہاں جہاں میں گیا وہاں لوگوں نے بوٹس کی بات کی. جتنے بوٹس ہم آرگنائز کر سکتے تھے سری نگر اور سراؤنڈنگ ایریاز سے ہم نے بوٹس آرگنائز کر کے انہیں علاقوں میں بھیجے ہیں. لگ بھگ 250-300 کے آس پاس بوٹس جو ہیں انہیں ہم نے یہاں وہاں سے جمع کر کے افیکٹڈ ایریاز میں بھیجے ہیں، جس کے ذریعے ہم لوگوں کو نکالنے کا کام کر رہے ہیں. آپ ان سے ڈیمانڈ رکھی ہے؟ اور دوسرا سر یہ سوال ہے کہ کیا آپ نے ان سے کس طرح کی مانگ کی ہے؟ جیسے آپ نے بولا بورڈز کی کم ہے اور کتنی جلدی
اب فی الحال تو ہمیں ٹینٹس، کمبل اور دوائیوں کی ضرورت ہے، خاص کر وہ دوائیاں جس سے کہ واٹر بورن ڈیزیزز جو ہیں ان کو کم کیا جا سکتا ہے۔ ابھی تو پانی چڑھا ہوا ہے، جیسے جیسے پانی اترنا شروع ہو جائے گا ان علاقوں میں واٹر بورن ڈیزیزز کا بہت زیادہ خطرہ رہتا ہے، تو اس خطرے سے نپٹنے کے لیے ہم نے مرکز سے گزارش کی ہے کہ وہ ہماری مدد کریں پریکیورمنٹ کرنے میں، یہ اسپیشلائزڈ میڈیسنز اور صاف پینے کا پانی، تاکہ ہم لوگوں تک صاف پینے کا پانی پہنچا سکیں۔ جناب، نیشنل کلیمٹی ڈکلیئر کرنا نہ کرنا یہ مرکز کا کام ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے وہ کس نام سے اس چیز کو پکاریں۔